بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی المحیط لو تودع ومسح ببلۃ بقیت علی کفیہ لکھا ہے نا بالکسر جی ببلۃ بقیت علی کفیہ بعد الغسل یجوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ جی دھیان کرو، موضوع پر مسح کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں یہ مسئلہ. اگر وضو کیا مولوی لوہری نے اور مسح کیا تری کے ساتھ، بلا بمانا بلل تری جو باقی تھی اس کی ہتھیلیوں پر، لیکن کب باقی تھی؟ غسل کے بعد، دھونے کے بعد، تو جائز ہے مسح اس کا. وضو کی ترتیب یہ ہے کہ سر کے مسح کے بعد موضوع پر مسح کی باری آتی ہے. یہ بعد الغسل کی صورت یہ ہے کہ چہرہ دھویا، مسح نہ کیا، پہلے موضوع پر مسح کر دیا، بے ترتیبی کر دی، تو ترتیب چونکہ سنت ہے وضو ہو جائے گا. مقصد یہ ہے، گل سمجھیا؟ سر پر اگر مسح کر کے موضوع پر مسح کیا تو وہ آگے آ رہا ہے، وہ جائز نہیں ہے جی. تو بعد الغسل کی صورت کیا بنے گی؟ چہرہ دھونے کے بعد منہ پر مسح کر دیا. اے مطلب ہے چہرہ دھویا، ہتھاں نال جڑی تری لگی ہے نا منہ دھونے تو بعد، اسے تری نال کے کیتا موضعاں دا تے اے مسح. دلیل یہ ہے کہ تری جو باقی تھی بعد دھونے کے، یہ تری مستعمل نہیں ہے، کیونکہ مستعمل اس میں وہ شے ہے جو بہہ گئی ہے عضو پر اور ہاتھ سے جدا ہو گئی ہے. سمجھ آئیے؟ جس چیز پر مسح کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ جو ہاتھ کی تری ہے نا اس کے ساتھ مسح ہوتا ہے. جب ہاتھ اس پر پھیر دیا، اگرچہ تری پیچھے ہو لیکن یہ مستعمل ہے. یہ کیا ہے؟ اگر عضو دھویا ہے تو اب جو مستعمل ہے وہ یہ تری نہیں ہے، وہ جو پانی اوپر بہایا ہے نا، جو اوپر بہہ کر نیچے گر گیا وہ مستعمل ہے. جو تری ہاتھوں کے ساتھ لگی ہے یہ غیر مستعمل ہے. یہ قانون سمجھیں تو یہ دونوں مسئلے سمجھ آ جائیں گے. تو غسل والی صورت میں چونکہ تری مستعمل نہیں ہے اس لیے مسح. اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں اگر وضو کیا شخص نے اور مسح کیا تری کے ساتھ، تو باقی بچ گئی تھی اس کی ہتھیلیوں پر، بعد دھونے کے کیڑی شاید ہوتی سو نہ چہرے تو بعد بازو بھی ہے نا یار، بازو توتے کہ توتے بازواں تو بعد واری آندی کہندی مسے دی، تو یجوز و جائز ہے مسا اس کا. ایشا بس ذکر کیا گیا ہے محیط میں اگر وضو کیا شخص نے اور مسح کیا تری کے ساتھ، باقی بچ گئی اس کی ہتھیلیوں، تری دی صفت ایسی تری جو کو ترکیب بھی نال ویکھیا کرو نا، بچ گئی ہتھیلیوں پر بعد اس دھونے کی کے ہتھیلیوں جائز پر، ہے، اس کی ہتھیلیوں پر بعد دھونے کے جائز ہے مسح اس کا. اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں اگر وضو کیا شخص نے اور مسح کیا تری کے ساتھ، ایسی تری جو باقی بچ گئی تھی اس کی ہتھیلیوں پر دھونے کے بعد، تو جائز ہے مسح اس کا. کیڑی شاید ہوتی مثال طور تے باواں مثال تو وَلَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ مَسَحَ خُفَّيْهِ بِبِلَّةٍ بَقِيَتْ بَعْدَ الْمَسْحِ لَا يَجُوزُ. اگر مسح کیا مولوی نے اپنے سر کا، یعنی وضو ترتیب سے کرتا آ رہا ہے، پھر اس نے مسح کیا اپنے موضوع کا تری کے ساتھ جو بچ گئی تھی مسح کے بعد، اور نویں ہاتھ گلے کرے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا. مسح کر کے تے مسح نال یہ تے نہیں بھی اتنے کوئی سر تے اتنے کوئی ہیٹر لگا بھی یکدم ہاتھ سک جانے نے، نال تری ہونی کہ کوئی نہیں. اسے تری نال اس نے کی کیتا موضعاں دا
لا یجوز مسحہ علی الخف، یہ مسح موزوں پر جائز نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تری جو باقی بچ گئی ہے مسح کے بعد یہ تری مستعمل ہے، اس لیے کہ مستعمل اس میں وہ شے ہے جو لگی ہے ممسوح کو، ممسوح کون؟ سر، اور تحقیق وہ اس کو پہنچ چکی ہے، تو لہذا یہ مستعمل ہے کہ یہ اس لیے یہ جائز نہیں جی۔ اور اگر مسح کیا اس نے اپنے سر کا، پھر مسح کیا اس نے اپنے موزوں کا تری کے ساتھ، ایسی تری جو بچ گئی تھی بعد مسح کے، نہیں جائز مسح اس کا موزوں پر۔ اور اگر مسح کیا اس نے اپنے سر کا، پھر مسح کیا اپنے موزوں کا تری کے ساتھ، ایسی تری جو بچ گئی تھی مسح اس کا موزوں پر۔ اور اگر مسح کیا اس نے اپنے سر کا، پھر مسح کیا اپنے موزوں کا تری کے ساتھ، ایسی تری جو بچ گئی تھی بعد مسح کے، تو نہیں جائز مسح اس کا موزوں پر۔ وَلَوْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَمْسَحْ خَفَّيْهِ خف کے ہوندا ہے، خفیہ ولیکن خاض فی الماء لا بنیت المسح اترے مسئلے کٹھے نہ بالماء او بالمطر یجزیہ۔ چل مترے نہیں ہے گا جی۔ اگر وضو کیا شخص نے اور پورا وضو کر لیا، سر کا مسح بھی کر لیا، اور نہیں مسح کیا اس نے اپنے موزوں کا، لیکن داخل ہو گیا پانی میں، اگے پانی سی چھوٹا چھوٹا وچ وڑ گیا موزے پائے، مسح کی نیت سے نہیں داخل ہوا، ویسے داخل ہو گئے، لیکن اگلی شرط نال ہے، اور نہیں دھلا اس کے دونوں پاؤں میں سے ایک یا پاؤں کا اکثر۔ موزے دے اتوں پانی پا دئیے نا وچ، تے وچوں پیر ادھے نال چوکھا گلا ہو جائے تے اے موزے لا کے پیر دھونے ضروری ہو جاندے نے۔ گل سمجھیے کہ کوئی نہیں، اتوں پانی وچ وڑ جائے نا موزے دے تے پیر بھج جائے، تے مسئلہ ہے کہ وہ ہن مسا نہیں کر سکتے ہو، اتنے موزے لا کے تے پیر دھونے ضروری نے۔ پانی جو وڑیا تو پانی چھوٹا چھوٹا ہے، گٹے گٹے تو موزے ہوتا پنڈلی تک نے جی، سمجھ آندی پئی؟ اے مطلب ہے، اے شرط نال ہے، اے نہیں بھی نہر چ وڑ گیا جی، یا اتوں نے انچک کے رسی نال بدے پہ پانی نہیں وچ وڑدا تو پھر بھی صورت بن سکتی، مطلب ہے کہ وچ پانی نہ وڑے، کندے وچ نہ دھلے اس کے دو پاؤں میں سے ایک یا اکثر، اس کا شرط ہے۔ سنی گل، تے پانی وچ بڑھیا ایک صورت، یا چلا گھاس میں، ایسا گھاس جو تر ہے پانی کے ساتھ، کاہ نو پانی لایا سی تے پانی نال گلا ہے، اس کاہ دے وچ ٹریا تے موزے گلے ہونے نے کہ کونے ہونے ہونے، یا وہ چلا بارش میں، نہ استغفر اللہ، گھاس میں جو تر تھا پانی کے ساتھ یا بارش کے ساتھ، سمجھائی آپ کہنے نہ تر سی، تو بارش پئی تو کڑیاں اتنے کھلوتیاں ہوندی نا جی پتھراں اتنے، تے ٹریا تے موزے سارے گلے ہو گئے، تو کہتے ہیں یجزی ہے ذالک الخوض، کافی ہے اس کو یہ پانی میں داخل ہونا، یا اوے شیونی اول مشیو، یا چلنا کندے وچ کاہ دے وچ، کس سے جائز ہے؟ کافی ہے انل مسح، مسح ہو گیا، اس دا مسح ہو گیا، قصد کرتے ہوئے واسطے حصول مسح کے ضمنن، کہ چونکہ جس لئے تو موزہ توتا گئے تو تونے دے وچ مسح ہویا کہ کو نہیں ہویا، اور ادھر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وضو کے اندر نیت تو شرط نہیں ہے، وہ تو دیکھنا وعدم و اشتراط نیت ہے، نیت شرط کوئی نہیں کہ ہے، اس لیے جب وہ پانی میں داخل ہوا یا تر گھاس میں داخل ہوا تو موزے اوپر سے تر ہو گئے تو لہذا اس کا مسح ہو گیا۔ گل سمجھیے، مسئلہ سمجھے، اگر گھاس تر ہو شبنم کے ساتھ طل اور تری تریل، سمجھ آئی؟ ان اردو شبنم کہتے ہو نا، یہ تو پچھلا پانی نال تارے
یا تو بارش پئی ہے. یہ نام تیسرا مسئلہ. اگر گھاس تر ہے کس کے ساتھ؟ شبنم کے ساتھ. اب اس گھاس پر چلا سویر سویر کتنی تریل پئی ہوں. تو بس بعض نے کہا ہے کہ نہیں نائب ہوگا یہ چلنا مسے سے، یہ مسے سے چلنا نائب نہیں ہوگا. سمجھ آئیے؟ یعنی یہ جب تریل نال موزے پیچھے نے نا یہ بھی قائم مقام کس دا؟ اس لیے کہ یہ جو تری ہے نا یہ من نافا سے دابتن چوپائے کے سانس سے ہے. یہ چوپایا یہ مراد نہیں بھی گاں دا سانس، مطلب یہ ان کو اللہ دے پاسوں کوئی ایسا چوپایا کہ جس دا سا ہے جڑا تریل پیندی ہے. جی سمجھے؟ ان جب نا شیشے تے سا پاؤ نا او پانی جا بن جاندے کہ کوئی نہیں تاں تے پھر کپڑے نہ صاف کر دے. جی سمجھ آندی پئی؟ یہ بھی جڑا نا بھی اللہ دے پاس ایک نظام ہے اس چوپائے دا کی ہے سانس ہے یہ جڑی ساری شبنم ہے. گل سمجھیا؟ لیکن اصح یہ ہے کہ یہ تریل میں چلنا نائب ہے کیونکہ یہ ہلکی قسم کی بارش ہی ہے، یہ بھی مطر خفیف ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ گھاس تر ہے پانی سے، بارش سے، شبنم سے تے بچ بندہ ٹریا ہے تے موزے پائے نے باقی وضو پہلو کر لیا تے اے ہوندے پیر مسا ہو گیا، اے ہوندا مسا ہو گیا. گل سمجھی جا؟ اچھا اے تے انج صورت ہے. الٹا دیو ایک بندہ وضو کرن چلے موزے پائے نے تر کاہ وچوں لگے پیر او گلے ہو گئے نے موزے باقی جا کے وضو کیتا ہے مسا نہیں کیتا. ہن بھی کی فتوی ہویا کہ نہیں؟ ہو گیا کیونکہ ترتیب شرط نہیں ہے. ترتیب شرط. اور اگر وضو کیا اس نے اور نہیں مسا کیا اس نے اپنے موزوں کا لیکن داخل ہو گیا پانی میں نہ مسے کی نیت کے ساتھ، جے کر نیت نہ داخل ہو گئے تو ہن تا بطری کیا اللہ مسا ہو گیا نا یار. اگلی شرط نال جے ولم تن غسل احدا رجلہ او اکثرہما، یا چلا گھاس میں ایسا گھاس جو تر تھا پانی کے ساتھ، المفاد علیہ للسقی، وہ پانی جو بہایا گیا اس کے اوپر بوجہ پلانے کے، جڑا پانی لائی دا. چلو جی. یا تر تھا بارش کے ساتھ تو کافی ہے اس کو یہ داخل ہونا یا چلنا مسے سے. مسا اس کا ہو گیا. چلو. اور اگر وضو کیا اس نے اور نہ مسا کیا اس نے اپنے موضوع کا لیکن داخل ہو گیا پانی میں نہ مسے کی نیت کے ساتھ، یا چلا گھاس میں ایسا گھاس جو تر ہے پانی کے ساتھ یا بارش کے ساتھ، کافی ہے اس کو یہ چلنا یہ داخل ہونا خود داخل ہونا یا چلنا مسے سے یعنی یہ مسا ہو گیا استاد جی کفایت کر گیا. شاباش. اور اگر وضو کیا اس نے اور نہ مسا کیا اپنے موضوع کا اور لیکن چلا پانی میں نہ مسا کی نیت سے، یا چلا گھاس میں ایسا گھاس جو تر تھا پانی کے ساتھ یا بارش کے ساتھ، تو جائز ہے اس سے. جائز نہیں ہے یہ اجزا یجزی کفایت کرنا. جاز یجوز جو جائز ہونا، اجزا یجزی کفایت کرنا. تو کافی ہے اس سے اس کو یہ یجزی دا فعل اگوں آ رہا ہے. کافی ہے اس کو یہ داخل ہونا یا چلنا، داخل ہونا یا چلنا مسے سے کافی ہے یعنی مسا ہوندا ہو گیا. وَقَذَا إِذَا أَصَابَهُ الْمَطَرُ يَنُوبُ عَنِ الْمَسْحِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ جب پہنچی اس کے موزوں کو بارش تو ینوب ذالک الامر نہیں ذالک المطر، تو نائب بن جائے گی یہ بارش. اور وہ کیا ہے، یا یہ امر بھی ٹھیک ہے، یہ امر وہ امر کیا ہے اصابت، نائب بن جائے گی کس سے؟ مسے سے.
اگرچہ اس نے نیت نہ بھی کی ہو. تو بندہ چل رہا ہے، بارش برسنی شروع ہو گئی تو اس کے موزے تر ہو گئے تو یہ اس کا مسح ہو گیا ہے. باقی جا کر وضو کر لے تو نماز پڑھ لے تو وضو ٹھیک ہے. صرف ترتیب کا خلاف ہوا ہے لیکن وضو اس کا ہو گیا ہے. یا اس نے باقی وضو کر لیا، مسح نہیں کیا تو چل پڑا ہے، آگے چلا ہے تو بارش شروع ہو گئی ہے تو بارش میں اس کے موزے سارے کیا ہو گئے؟ تر ہو گئے تو یہ اس کا مسح ہو گیا. اور اسی طرح جب پہنچے اس کے موزے کو بارش تو نائب ہو جائے گا یہ امر مسح سے، اگرچہ نہ نیت کرے. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے. اس کل میں اے جڑے پیچھے جزیاں پڑھی ہیں نا ساریاں اس لیے کہ نیت ان کے نزدیک شرط ہے وضو میں، اور موضوع پر مسح یہ وضو سے جز ہے، لہذا یہ بھی بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا. جی. اور اسی طرح جب دوسرا وہ صورتیں جہاں ترتیب بدل گئی وہاں بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شرط ہے. جی شابہ بھائی. اور اسی طرح جب پہنچے اس کے موزے کو بارش، نائب ہے یہ امر مسح سے، نائب ہو جائے گا یار، نائب ہو جائے گا یہ امر مسح سے اگرچہ نہ نیت کرے. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے اس کل میں جڑا ضروری ہوگا نا نال عبارتوں کا ترجمہ کر چھڈیا یار. اور اسی طرح جب پہنچے اس کے موضوع کو بارش، نائب ہو جائے گا یہ امر مسح سے، اگرچہ نہ نیت کرے وہ. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے اس کل میں. جی. وفی بعض الروایات النادرۃ لا یجزیہ لأنه خلف کتیمم یار کت نہیں ہے گا نا، ال جو ہے تے لام تے بن گئی ادغام ہویا تے التیمم تے کتیمم یار. بعض روایات نادرہ یہ روایات مشہورہ متواترہ کے مقابلے میں ہوتی ہیں. بعض روایات نادرہ میں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں کافی اس کو یہ کون یہ مسح بغیر نیت کے ہمارے نزدیک بھی. یہ جی ساریاں صورتیں آئی نے یہ مسح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مسح خلیفہ ہے دھونے سے، کہ پاؤں دھونے کی بجائے کیا ہے تو لہذا یہ محتاج ہوگا نیت کا. اس کا مقیس لے پیش کرتے ہیں جس طرح کے تیمم، کہ تیمم چونکہ خلیفہ ہے دھونے کا تو تیمم میں پیچھے کیا پڑا ہے اپنے ہمارے نزدیک شرط ہے، لہذا موضوع پر مسح میں بھی نیت شرط ہونی چاہیے. گل سمجھے؟ لیکن علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تیمم نیت کا محتاج نہیں ہے، بہیں طور کہ یہ وضو کا خلیفہ ہے اس لیے نیت ضروری ہے، یہ بات نہیں، بلکہ وہاں بیان ہوا تھا کہ تیمم کے معنی میں نیت ہے. جی تیمم کا معنی ہے قصد کرنا. کیا کرنا؟ سعیدن طیبن کا قصد کرنا. فتیمموا سعیدن طیبن، پس قصد کرو پاک مٹی کا. تو چونکہ وہاں تو حکم ہے اور تیمم کا معنی قصد ہے اس لیے وہاں نیت شرط ہے، اس لیے نہیں شرط کہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، غسل کا خلیفہ ہے اس لیے نیت، اس لیے نہیں اور وجہ ہے. تو لہذا موضوع پر مسح یہ پاؤں کے غسل کا خلیفہ ہے تو نیت شرط ہو، یہ بات نہیں ہے، یہ بات. اور بعض روایات نادرہ میں ہے نہیں کافی اس کو یہ، اس کو بندے کو متودی کو یار یہ کون مسح جڑا ہے بغیر نیت کے ہمارے نزدیک بھی لینا، اس لیے کہ مسح
خلیفہ ہے دھونے سے بس محتاج ہوگا نیت کا جیسے تیمم تیمم کی اصلاح کے طور پر پیش کیا ہے جیسے تیمم خلیفہ ہے وضو کا تو نیت شرط ہے، اسی طرح موضوع پر مسح خلیفہ ہے دھونے کا لہذا نیت شرط ہے۔ آگے رد کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں۔ چلو جی، اور بعض روایات نادرہ میں ہے روایات بعض روایات نادرہ میں ہے کافی اس کو یہ اس لیے کہ مسح خلیفہ ہے دھونے سے پس محتاج ہوگا نیت کی طرف جیسے کہ تیمم۔ اور بعض روایات نادرہ میں ہے نہیں کافی اس کو یہ بغیر نیت کے ہمارے نزدیک بھی، اس لیے یہ کا مطلب ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے نا، تمہارے نزدیک بھی جائز ہے، اس لیے کہ مسح خلیفہ ہے دھونے سے بس محتاج ہوگا نیت کی طرف جیسا کہ تیمم۔ تو وہذا غیر و صحیح ان سے اس روایت کا جواب دیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، مطلب ہے کہ اس سے عمل نہیں کرنا ہے، یہ مطلب ہے صحیح نہیں ہے، سمجھی گل؟ اگے جی، کیونکہ تیمم جو ہے نا اس میں نیت اس لیے نہیں شرط کہ یہ وضو کا خلیفہ ہے، بلکہ اس لیے شرط ہے کہ اس میں اپنا معنی یہ ہے کہ قصد کرنا۔ اگے جی، ومن ابتدع المسح وهو مقیم فسافر قبل تمام یوم ولیلۃ یوم یرملون دا قانون وجوبی ہے، یوم ولیلۃ مسح تمام ماضی ہے یار، مسح تمام ثلاثت ایام ولیالیھا۔ چل، اور وہ بندہ جس نے ابتدا کی مسح کی، تو بظاہر جو معنی ہے وہ نہیں مراد مدت مسح کہ ایک بندے کی آج 2 بجے مسح کی مدت شروع ہو گئی، پڑھ چکے ہو، نہ وضو تو مدت شروع ہوندی ہے، نہ موزے پاؤن تو شروع ہوندی ہے، بے وضو ہون تو شروع ہوندی ہے۔ بندے نے وضو کر کے موزے پائے تے اج 2 بجے بے وضو ہویا تے اج 2 بجے ان دی مدت شروع ہو گئی، اس واسطے معنی کیتا نے کہ وہ بندہ جو ابتدا کرے مسح کی، یعنی مسح کی مدت کی، خود مسح نہیں مراد، وہ تو وہ کرنا ہوتا ہے علیحدہ، تو مدت مسح کی شروع ہے، اور حالانکہ وہ ہوا بالحال ہو، اور حالانکہ وہ مقیم ہے، حالانکہ وہ مقیم ہے، تو کتنا ٹائم تھا اس کا؟ 24 گھنٹے۔ پس مسافر ہو گیا پہلے پورا کرنے 1 دن اور 1 رات کے، 15-16 گھنٹے گزرے تو وہ سفر تے چلا گیا، گل سمجھیے؟ تو اب مسح کرے پورے 3 دن اور 3 راتیں ہمارے نزدیک، تو اس کی مدت بڑھ جائے گی، اس کی جہاں سے شروع ہوئی ہے نا وہاں سے اب آگے 3 دن، شروع کتنے بجے آئی؟ زور تے ٹائم مثال تو 2 بجے، تو 16 گھنٹے گزر گئے نا، تو باقی گھنٹے وچ پا کے 72 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے، گل سمجھیے؟ ان دا نا خلاف ہے واسطے امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب لأنہ جو ہے نا یہ ہماری دلیل ہے، دھیان کریے، اس لیے کہ مسح ایسا حکم ہے جو متعلق ہے وقت کے ساتھ، ایک کو مسح ساری عمر کم دے جاندے ہیں، وقت مقرر ہے نا، تو مسح موضوع پر مسح یہ ایک ایسا حکم ہے جو متعلق ہے وقت کے ساتھ۔ اب سنیں قانون حنفیوں کا، ہر حکم جو متعلق بالوقت ہو پس معتبر اس حکم میں آخری وقت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آخری وقت ہوتا ہے، تو آخری وقت جب تھا تو وہ تو مسافر تھا، تو لہذا مسافروں والی مدت پوری کرے گی، گل سمجھے جی؟ اے جڑے بچ کلیاں ہوندے نا جی، انہاں دا ذرا دھیان رکھیا۔ اور وہ بندہ جس نے ابتدا کی مسح کی، مراد کی مسح کی مدت کی، اور حالانکہ وہ مقیم تھا، پس مسافر بن گیا،
ایک دن اور ایک رات کے پورا ہونے سے پہلے تو مسح کرے پورے 3 دن اور 3 راتیں اندنا. جی. اور وہ بندہ جس نے ابتدا کی مسح کی اور حالانکہ وہ مانا کرتے نا یعنی مسح کی مدت کی یار یعنی مسح کی مدت کی اور حالانکہ وہ مقیم بنا تھا مقیم بنی تھا مقیم تھا بس مسافر ہو گیا ایک دن اور ایک رات کے پورا کرنے سے پہلے پورا ہونے سے پہلے مسح تو جواب یار من موصولہ متضمن مانا شرط تو کس بات سے پڑھتے ہیں تو مسح کرے پورا 3 دن اور 3 راتیں ہمارے نزدیک. چل بھائی. اور وہ بندہ جس نے ابتدا کی مسح کی یعنی مسح کی مدت کی حالانکہ وہ مقیم ہے پس مسافر ہو گیا 1 دن اور 1 رات کے پورا ہونے سے پہلے تو مسح کرے وہ 3 دن اور 3 راتیں پورے 3 دن اور 3 راتیں ہمارے نزدیک. آگے بھائی. ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم قام ينظر إن كان قد مسح يوما وليلة أو أكثر لازم نزعهما وغسل رجليه. وإن كان قد مسح أقل من يوم وليلة أتم مسح يوما وليلة. اچھا جی. مسئلہ اور وہ بندہ جس نے ابتدا کی مسح کی حالانکہ وہ مسافر تھا جی تو اس کی مدت کتنی تھی 72 گھنٹے. جی پھر مقیم ہو گیا. جی پھر مقیم ہو گیا تو نظر کرے گا اگر تحقیق مسح کر چکا ہے 24 گھنٹے یا اکثر سنی گل جی سر تو لازم ہے اتارنا دونوں موزوں کا جی اور اپنے دونوں پاؤں کا دھونا لازم ہے. جی مدت ختم ہو جی مدت ختم ہو گئی. اس لیے کہ بندہ ہو گیا ہے مقیم پس ساکت ہو گئی اس کی رخصت کیڑی پہنچانے والی 3 دنوں تک جو رخصت تھی نا جی ترخص جی وہ ختم ہو ختم ہو کہ کوئی نہیں ہوئی. جی اور اگر تحقیق مسح کیا اس نے ابھی اقل یوم لیلہ سے جی یعنی مسح کیتے ہیں صرف اجے 18 گھنٹے ہوئے نہیں مدت شروع ہوئے ہیں 18 گھنٹے تو بعد کی بن گئے مقیم ہو گئے. سمجھ آئی آپ. تو پورا کرے مسح 1 دن اور 1 رات کا یعنی 6 گھنٹے مزید وہ مسح کر سکتے کرنا. گل سمجھی آپ. لأنہا اس لیے کہ یوم و لیلہ مدت ہے مقیم کی. جی. کس کی؟ مقیم کی. اور وہ بندہ جس نے ابتدا کی مسح کی مطلب کی ہے مسح کی مدت کی. جی کس کی؟ مسح کی مدت کی. مقصد یہ ہے. اور حالانکہ وہ مسافر ہے پھر مقیم ہو گیا اجزائے تو نظر کرے اگر تحقیق مسح کر چکا ہے 1 دن اور 1 رات یا اکثر لازم ہے اتارنا ان دونوں کا اور لازم ہے دھونا اپنے پاؤں کا اس لیے کہ یہ مقیم ہو چکا ہے رخصت ختم ہو گئی. اور اگر تحقیق مسح کیا اس نے اقل 1 دن اور 1 رات سے پورا کرے مسح 1 دن اور 1 رات کا انہا مدت المقیم چل گئی. اور وہ بندہ جس نے ابتدا کی مسح کی اور حالانکہ وہ مقیم
پھر مقیم ہو گیا تو نظر کرے اگر تحقیق مسا کر چکا تھا ایک دن کر چکا ہے ایک دن اور ایک رات یا اکثر، لازم ہے اس پر کہ اتارنا ان دونوں کا، اور لازم ہے اتارنا ان دونوں کا، اور لازم ہے دھونا اپنے پاؤں کو، اور اگر ہو تحقیق مسا ہو کو نہیں، اور اگر تحقیق مسا کیا اس نے اقل ایک دن اور ایک رات سے تو پورا کرے مسا کو ایک دن اور ایک رات۔ اور وہ بندہ کہ ابتدا کی اس نے مسح کی حالانکہ وہ مسافر ہے، پھر مقیم ہو گیا تو دیکھے اگر تحقیق مسح کیا ہے اس نے ایک دن اور ایک رات کر چکا ہے ایک دن اور ایک رات یا اکثر، تو لازم ہے اتارنا ان دونوں کا اور دھونا اپنے پاؤں کا، اور اگر تحقیق مسح کر چکا ہے مسح کیا اس نے ایک دن اور ایک رات سے کم، ایک دن اور ایک رات سے کم، تو پورا کرے ایک دن اور ایک رات کے مسح کو۔ ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح علیہ۔ ذرا باس جے لمبی ذرا جاگیا جے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ بندہ جس نے پہنے جرموق موزوں کے اوپر تو یہ بندہ مسح کرے جرموق کے اوپر۔ گل سمجھیا؟ پہلے تو جرموق سمجھو بکے ہوندا ہے۔ جرموق وہ شے ہے جو پہنی جاتی ہے موزوں کے اوپر موزوں کی حفاظت کے لیے۔ موزیاں اتے ایک اور شے پائی موزیاں دی حفاظت واسطے، وہ کیڑی شے دی بنی ہوندی ہے؟ کبھی ہوتے ہیں جرموق چمڑے سے، کس کے؟ من الجلد، چمڑے سے، تے ہن تو دو موزے ہو گئے۔ گل سمجھیا؟ اتلے دا نام جرموق ہے۔ اصل ساڈے کول اتنے عربی تے مختلف سارے نام نے نا، وکھرے وکھرے ہر شاید جی ہیں۔ ساڈے کول دو ہی نام نے، موزہ تے دوسرا جراباں جی، وہ مختلف نام نے جی۔ اس دور چ پتہ نہیں کنی قسم دے ہون گے، ہن ہونیاں قسماں نہیں ہے جی، کیونکہ اس وقت یہ سنت تے عمل ہوندا سی، بندے موزے پاندے سن، تے جدوں یہ سنت تے عمل ہوئے نا، جدوں یہ چیز عام وکدی ہوئے تے پھر کئی ڈیزائناں چ بن جاندی ہے جی۔ گل سمجھے پے؟ اے مطلب ہے جی۔ یا ہوتے ہیں کرباس سے، کرباس روں، کاٹن، سمجھ آئی ہے؟ جی جراباں ہو گئی جی، کپڑے دیا جی، روں دیا جی۔ تو وہ اوپر جو پہنے ہیں جرموق، وہ کبھی چمڑے کے ہوتے تھے، کبھی کرباس مراد روں کاٹن دے، وَمِن غَيْرِهِمَا، اور ان دونوں کے غیر سے۔ گل سمجھیا؟ ہن مسئلہ سمجھی، اگر ہوں جرموق کرباس سے، کس سے؟ کپڑے سے، اتنے جڑے پائے نے جراباں نے، تو نہیں جائز مسا اس پر بالاتفاق۔ جو موزے پا کے اتنے کپڑے دیاں جراباں پا لئیے، ان جراباں اتنے مسا جائز نہیں، مگر یہ بات کہ معلوم ہو جائے کہ تری نفوذ کر گئی ہے موزے تک اندازہ فرض کا، اتوں ہاتھ پھیرے ہے تے تری موزے تک پہنچ گئی ہے، تے اندازہ فرض کنا ہے؟ اینی تری تھلے بڑھ گئی ہے تے ہن اے مسا ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی؟ اے شاباش، کوئی گل سمجھی ہے؟ وَمِن غَيْرِهِمَا مقدار الخف، ایک یا ہو جرموق مجلد جلدن یستر الاصابع وظہر القدم فحینئذ یجوز المسح علیہ سواء لابسا وحدہ او فوق الخف
کلذی من الادیم وَأَوِ السِّرْمِ وَكَذَا الْخُفُّ فَوْقَ الْخُفِّ وَهَذَا عِنْدَنَا. یہ ہیں مختلف قسمہ دے موضع نا وکھرے وکھرے نے. پچھلا سمجھ آ گیا مسئلہ. اگلا یا ہو جرموک مجلد. مجلد ہے بھی تھلے تلا وکھرا اے جی جتیاں دے تلے ہوندے نے وکھرے موٹے جی اینو کہندے نے مجلد جلد والا تھلے تے نیچے اس کے تلا لگا ہوا ہے اور اوپر چمڑا ہے. وہ چمڑا اوپر کتنا لگا ہوا ہے کہ جو انگلیوں کو بھی ڈھانپتا ہے اور پاؤں کی پشت کو بھی ڈھانپتا ہے. پاؤں کی موزے پائے نے اتنے انہیں بوٹ پا لے چمڑے دے. سیدھی جی گل وہ بوٹ جڑے نے اینے نے کنے نے اے ساری پیر دی کنڈ بھی کجی ہے. ہوں جڑے یہو جہ بوٹ نے نا جڑے اتوں تک آ جاندے نے گٹے تو اتنے تک جنہ پیر دھونا ہے اتوں تک جڑا بوٹ آ جائے پاویں اے موزے اتنے پاؤ تے پاویں اے کلا پاؤ اس اتنے مسا جائز ہے جی. پاویں کیونکہ خود مستقل ایک شے ہے جی. گل سمجھیا. ہوں ادھر ویکھ ایک باری پھر یا ہو جرموک مجلد جلدن کہ اوپر والے چمڑا ڈھانپ لے انگلیوں کو اور قدم کی پشت کو. پس اس وقت جائز مسا اس جرموک پر برابر ہے کہ پہنے اس کو اکیلے یا موزے کے اوپر یا اس سے مسا جائز ہے. گل سمجھیا. ایسا بس ان دی مثل اس جرموک کے جو ادیم سے ہوتا ہے. ادیم جڑا پکا چمڑا ہوتا ہے جڑا تیار کیتا چمڑا ہے انہوں ادیم کہندے نے. سرم جڑا ایک کچا چمڑا ہوئے جی سکا دیتا جائے. گل سمجھیا. سرم بھی چمڑا ہے تے ادیم بھی چمڑا ہے. ان دی مختلف حالتاں دے نام نے تے موزے کیڑی شے دے بندے نے چمڑے دی بندے نے جی. صرف ایک نام مختلف نے حالتاں مختلف نے. جی سارے کول بوٹ کہ کوئی نہیں جی وہ تھلے کدے تلا وکھرا لگا ہوئے انہوں موزے نہیں آندے. ہن فوجیاں دے بوٹ موزے نال تے وڈے ہوندے نے جی کہ کوئی نہیں ہوندے جی. آ جڑے رگڑائی کردے نے انہاں دے بوٹ گوڈیاں تک ہوندے نے جی. ہن انہوں موزے نہیں آندے کی آندے نے بوٹ آندے نے جی. سمجھاندی بھی تے ہن ہے تے وہ بھی شکل تے ہوئی ہے جی. اے مطلب ادیم تے سرم چمڑے جی. اور اسی طرح موزہ موزے کے اوپر پہن لے تو اوپر والے موزے پر بھی مسا جائز ہے. اوپر والے موزے پر مسا جائز ہے. مسے دیاں دو جوڑیاں پا لیں یہ کر لیاں. سمجھ آئے نا جی. اے بسنگی ہے تو مت منگ نہ لوے جی. ہوں یہ بھی اتنے چاڑ لو جی. مرید دیتے دو جوڑیاں لیا کے اتنے تھلے دوویں تن کے پا لے پیر چ بھی. سمجھ آئے نا. باقی سے خلیفے نہ دینے پی جان جی. تو یہاں اوپر والے پر مسا لیکن اگے شرط کاری تفصیل نہ اس کے ساتھ جو اگلے متن آ رہی ہے. صرف اینی گل ہے کہ جرموک تے مسا جائز جڑا موزے اتنے پایا ہے جی. ان دی جیکر کپڑے دا جراب ہے تو اس تے نہیں. ہاں تاں جائز ہے جی تری تھلے تے اگر چمڑے وغیرہ دا اتنے پا لیا تے جی موزے اتنے موزہ پا لیا تو اس اگلے تے جائز. بہذا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے. سندا ہے امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جائز مسا جرموک پر اس لیے کہ موزہ بدل ہے پاؤں کا اور بدل جو ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کا بدل. بدل کا آگے بدل کوئی نہیں ہوتا جی. گل سمجھیا. تو یہ جو جرموک ہے یہ تو بدل کا بدل ہے کہ کوئی نہیں. پاؤں کا بدل کیا ہے موزے کا بدل. یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک دوسری دلیل ان بزرگوں کی یہ ہے کہ بدل رائے سے نہیں قائم ہوتے. شریعت اگر کسی کو بدل بنائے تو بنتا ہے وگرنہ رائے سے بدل نہیں قائم کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر والا جرموک ہے نا جرموک یہ پاؤں کا بدل ہے موزے کا بدل نہیں ہے. یہ پاؤں کا بدل ہے موزے کا بدل نہیں ہے. اگرچہ اس جرموک کے نیچے موزہ ہے لیکن یہ بدل کس کا ہے؟ اس لیے کہ وظیفہ تو تھا پاؤں کا
کیڑا وظیفہ تونا کہ کوئی نہیں، اور نہ تھا موزے کا، ولم تکن بالخف وظیفتن، سمجھ آئی؟ کیونکہ موزہ تو وضو کے اعضاء سے نہیں ہے نا، پاؤں وضو کے اعضاء سے ہے نا، کل سمجھیا؟ تو لہذا پس ہو جائے گا جرموک بدل پاؤں سے، منع کرنے والا سرایت حدث کو پاؤں کی طرف، کل سمجھیا؟ بلکہ منع کرے گا سرایت کو کس کی طرف؟ رجل کی طرف، اور ہو جائے گا یہ جرموک جیسا کہ موزہ دورے چمڑے والا۔ تسی موچی نو سائی دیو، میں نو ڈبل موزہ سی کے دینا ہی کہ دو چمڑے لا کے نا تو کی کر اے زی تاکین ہو گئے جی، تاک ایک چمڑا تے زی تاکین دو چمڑیاں والا بنا کے دینا ہے۔ تو یہ گل تو وہی ہے کہ کوئی نہیں، صرف انہیں کی کیتا ہے سلائی کر کے اکٹھا کر دیتا ہے جی، سمجھ آتی پی؟ اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی، اور ہو گیا جیسے موزہ زی تاکین، اس کو تو باقی بزرگ بھی مانتے ہیں کہ زی تاکین موزے پر مسا، حالانکہ یہاں بھی تو ڈبل ہی ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ نئی نصب کیا گیا بدل کو رائے کے ساتھ، ماذ ہم نے یہ جو بدل جرموک کو بدل بنایا ہے تو یہ دلالت و نص کے طریقے کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر مولوی احمد رضا نے موزے کے اوپر جرموک پہن لیا اور ہم اس کو کہیں کہ سونیو یہ اتار کے بار بار نیچے موزے پر مسا کرنا ہے تو یہ تو وہ حرج ہوگا جڑا موزے لوا کے پیر دھونے والا ہے، گل تو وہی ہے، گل سمجھیے؟ لانا تے پانا گل تو وہی بن گئی، تو لزوم حرج کی وجہ سے یہ جائز ہے۔ اچھا جی، دوسرا حدیث بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ جرموک پر مسح جائز ہے۔ وہ حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا جرموک پر، کس پر؟ جرموک پر مسا فرمایا۔ اے فوجی بوٹاں دے مسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ شرط ہوئی ہے نا کیڑا؟ با وضو کر کے بوٹ پائے ہونا، جڑا کل پڑھیا جے کہ بے وضو پائے کر سکتے ہیں، شرط ہوئی ہے کہ کی وضو کر کے بوٹ پہننا تے پھر دیہڑی ہو اپنا ٹردے پھردے رہن تے نماز دا وقت آوے مسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تے ہو جا ہور بندہ بوٹ پا لے تے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اے مطلب تو آپ حضرت بلال فرماتے ہیں، دھیان کری کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے مسح کیا جرموکین پر۔ انہیں جڑے جرموکین نے یہ جتی ہے کہ کوئی نہیں؟ کیوں جی؟ یہ جرموکین پیچھے پڑے نا کہ موزے دی حفاظت واسطے اتنے پاؤنے، یہ جتی ہے کہ صرف یہ ہے کہ بھی اگے تک پیچھے تک توڑ تک کہ گٹے تک کے جی او جی۔ اور مسا فرمایا جرموکین پر اور خمار پر۔ خمار اصل کہندے نے جڑا سر تے کپڑا کیتا ہوئے ایک تہ والا، عموماً خمار عورتاں دی اوڑھنے نو کہندے نے جی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک تے رومال ایک اکارا اس تے مسا فرمایا، تے سر دا مسا اس تے فرمایا، تے موزہ دا مسا سی کس تے کیتا؟ ابو داود کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، پس آپ نے قضائے حاجت فرمائی، پس لایا میں، جناب بلال عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں پس لایا میں آپ کی بارگاہ میں پانی، پس آپ نے مسح کیا اپنے امامہ پر اور اپنے جرموکین پر۔ کس پر؟ سمجھی جی؟ اے مطلب ہے تو ثابت ہو گیا بے جرموکین تے مسح جائز۔ چونکہ اے علامے نے نا جی پھر گل چھڑ دے کو نہیں، انہوں کو سوال کر دیتا ہے کہ تم اس حدیث کو دلیل بنا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر جرموکین کے مسے کو مانو گے تو پھر پگڑی کے اوپر مسے کو ماننا پڑے گا جی، حالانکہ تم اس کے قائل نہیں ہو جی، ادھی حدیث مندے ہو ادھی چھڑ دے ہو جی، کل سمجھیے؟ وہی سوال ہے جی۔ تو اس کا علامہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو مسے کی احادیث ہے نا موضوع پر مسے کی،
یہ قریب قریب حد شہرت تک پہنچ چکی ہیں، لہذا وہ اور حدیثیں موجود ہیں موضوع پر مسح کی کہ کوئی نہیں، تو یہ جرموک کی حدیث ایک باقاعدہ مل گئی ہے، لہذا اس کے ساتھ تائید ہو گئی ہے کہ مسح کر سکتے ہیں، برخلاف جو پگڑی پر مسح ہے، چونکہ یہ حدیث ان حدیثوں کے مقابلے میں نہیں ہے جو ننگے سر پر مسح کرنا ہے، اس لیے اس کو ترجیح ہوگی، اس کو ترجیح نہیں ہوگی، اور جرموک والا حصہ چونکہ معارض نہیں ہے اس لیے اس پر عمل ہے جی، گل سمجھی؟ ایشا بس ثم تعلیل ائمتنا، پھر ہمارے ائمہ کی تعلیل کیڑی؟ بائی طور کے جرموک بدل ہے پاؤں سے، پیچھے بیان کیتا ہے کہ نہیں، یہ مسے کا بدل نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں اس سے ایک اور مسئلہ سمجھ آ گیا، وہ یہ سمجھ آ گیا، معلوم ہوگی اس مسئلے سے یہ بات کہ جائز ہے مسح موضع پر، جائز ہے جو پہنا گیا ہے فوق مخیت من کرباس اور جوخ، کرباس یہ جڑی کاٹن دیاں جراباں نے، سمجھ آئی ہے، تے جوخ جڑی ریشم دیاں جراباں نے، بے ایسا موضع جن دے اندرلے پاسے کاٹن کپڑا نال سی دیتا ہے یا ریشمی کپڑا جراب اندے وچ پا کے نال سی دیتی ہے، تے اس موضع تے مسح جائز ہے، اس موضع تے مسح جائز ہے جی، گل سمجھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ اب مسح اس جراب کا بدل نہیں ہے جو اس کے اندر ہے، یہ کس کا بدل ہے؟ تو لہذا پاؤں کا بدل ہے اور موضع پر مسح ٹھیک ہے، تو مسح ٹھیک ہے، گل سمجھیا؟ لہذا بھی کی موضع وضو کر کے جراباں پائیاں، جراباں اتنے موضع پا لے تے ہن انہاں موضعاں تے مسح جائز ہے، اس لیے کہ یہ موضع گل سمجھی؟ ہاں چوکھی سردی ہوگی نا تو جراباں پا کے تو موضع پا لے دینے، یہ ٹھیک ہے بھائی، انہوں تے مسح جائز ہے، یہ مقصد ہے جی، سمجھے یا؟ کرباس روح دے سیتے تے جوخ او ریشم دے جی، ریشمی کپڑے جوخ ریشمی کپڑے نو کہندے نے جی، اور نحوے ما، یعنی ان چیزوں سے کہ اگر اکیلے ہوں تو ان پر مسح جائز نہ ہو، یہ اگر پہن کر اوپر موزے پہن لیے جائیں تو موزوں پر مسح، اس لیے کہ جرموک جب کہ ہے بدلہ پاؤں سے اور بنایا گیا موضع باوجود ہے کہ موضع پر مسح جائز ہے، تو موضع پر جرموک ڈالا ہے پہنا ہے تو وہ موضع عدم کے حکم میں ہو گیا نا، کہ پیچھے پڑے نا کہ موضع اوپر جب جرموک پہنیں گے تو اب جرموک پاؤں کا بدل ہے، حالانکہ جرموک کے نیچے جو موضع ہے وہ ایسی چیز اگر وہ اکیلا ہو تب بھی مسح جائز ہے، تو جب ایسی چیز جس پر مسح جائز ہے جرموک کے ہوتے ہوئے وہ نہ ہونے کے حکم میں ہے، تو لہذا جرابیں جن پر مسح جائز ہی نہیں یہ اگر موضع کے نیچے ہوں تو یہ بھی نہ ہونے کے حکم میں ہے، یہ بھی کوئی گل سمجھی کہ کوئی نہ؟ اے مسئلے آگے نہیں بہت سارے جی، دھیان کرو جی، لہذا پس البتہ یہ کہ ہو موضع بدل پاؤں سے اور کیڑا جس تھلے جراباں پائیاں نہیں، سمجھائیا، اور بنایا جائے وہ چیز کہ نہیں جائز مسح اس پر حکم عدم میں، یہ اولا ہے، یہ جیسا کہ لفافے میں بالکل لفافہ پتلا کو بندہ اتنے چاڑ لوے شاپر شوپر پیراں دے تے اتنے چاڑ کے تے پھر بندہ موزہ پا لوے، اس موزے تے بھی مسح جائز ہے جی، لیکن شاپر پیر تے چاڑ کے تو رسی نال بن کے نا اس تے مسح جائز نہیں ہے جی، سمجھے؟ باقی آج کل دے مختلف چمڑے رکسینہ ساریاں انہاں دے موزے سارے ٹھیک نے جی، سنتے پے ہو نا، مختلف قسم دی چیزاں بنیاں نے جی، انہاں دے موزے ٹھیک نے، انہاں دا مسح جائز ہے جی، چلو یہ چمڑے دے حکم بچنے سارے جی۔ اچھا جی، اذا کان الاخرہ، کہتے ہیں کہ امام غزالی یہ شافعی ہیں، انہوں نے بجیز میں بیان کیا ہے، امام رافی بھی شافعی ہیں، انہوں نے اپنی شرح میں بیان کیا، باوجود ہے کہ احناف کے یہ مخالف ہیں، لیکن یہ انہوں نے بھی یہ مسئلہ بالاتفاق بیان کیا ہے کہ جرابوں پر اگر موزے پہنے تو ان پر مسح جائز ہے،
یعنی انہوں نے بھی یہ مسئلہ مانا ہے کہ جرابوں پر جائز ہے. گل سمجھیجئے. اے شاباش. وَكَأَنَّ مَشَائِخَنَا إِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ. ہمارے مشائخ نے اس بات کی تصریح نہیں کی، اس میں جو مشہور ہے ان کی کتابوں سے اکتفا کیا انہوں نے اس کے ساتھ جو بیان کیا انہوں نے مسئلہ جرموک میں کہ جرموک میں جرموک پاؤں کا خلیفہ ہے. یعنی سوال ہے نا کہ یہ جو جرابیں پہن کر کپڑے کی یا ریشم کی اوپر موزہ پہن لیں تو اس پر مسا جائز ہے. اس مسئلے کو بیان تو کوئی نہیں کیا. تو کہتے ہیں جب جرموک والا مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ جرموک والی صورت میں نیچے موزہ ہے جو مستقل ہے مسے کے لیے، جب جرموک پہن لے تو وہ نیچے والا عدم کے حکم میں ہے کہ جرموک پاؤں کا بدلہ بن گیا ہے. تو جو نیچے ایسی چیز ہے جس پر مسا، تو وہ کس طرح اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ لہذا وہ خود بخود سمجھ آ گیا. وہ اے شاباش. لہذا کہتے ہیں کہ اب یہ وہ جو اس کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر موزوں کے نیچے جرابیں ہوں تو جائز نہیں ہے مسا موزوں پر تا وقت کہ نیچے سے جرابوں کو پھاڑ دے، کچھ نہ کچھ پھاڑ دیں تب جائز ہے. کہتے ہیں یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. یہ مسئلہ اس لیے کہ یہ جو جرابوں کو پھاڑنا ہے اس کی مختلف صورتیں، یا تو یہ ہے کہ بھی پاؤں ننگا پاؤں چمڑے کے ساتھ لگ جائے موزے کے ساتھ. گل سمجھیے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ پاؤں موزے کے ساتھ لگے. جیے جیسے جب جرموک پہنے ہوئے ہوں تو اس وقت پاؤں جرموک کے ساتھ لگتا ہے. کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ موزے کے ساتھ ہے. تو جب جرموک پر جائز ہے تو جراب کے اوپر موزے پر کیوں نہیں ہے جائز؟ جی بس سمجھے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ کسی بندے کو حکم دینا کہ نیچے جو جرابیں پہنی ہیں تھوڑی سی پھاڑ دو، یہ مال کا ضائع کرنا ہے. جی یہ مال کا، تو یعنی جنہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. تو مطلب مسئلے ہیں کتابوں میں ہو جائے. جی سمجھو دی پی اے مطلب او چل دیا. ثم المسح علی الجرموک. ہونا مسئلہ سن اگلا. پھر یہ جو مسئلہ چلا جرموک کا، پھر مسا جرموک پر ماز جائز ہوگا جب کہ پہنے ان دونوں کو پہلے اس سے کہ بے وضو ہو، بعد پہننے موزوں کے. گل سمجھی کہ کوئی نہ؟ وضو کر کے موزے پائے تے اجے بے وضو نہیں ہویا تے اتے جرموک پا لے. سمجھ آئی؟ جدو پہلی باری پیر دھو کے پہلی باری بے وضو ہویا ہے نا، ادو موزے تے جرموک بھی پائے نے. اینا جرموکاں تے مسا کر سکتا ہے، اینا کر سکتا ہے. گل سمجھیا؟ ہوں اگلی جزی پڑھ. پچھلی سمجھ آ گئی، ہوں اگلی پڑھ. فَإِنْ بَعْدَ لُبْسِ قَبْلَ لُبْسِهِمَا مسح على الخفين أو لم يمسح ثم لبث الجرموقين لا يمسح على الجرموقين. پس اگر بے وضو ہو گیا مولوی احمد رضا بعد پہننے موزوں کے پہلے پہننے جرموک کے، وضو کر کے موزے پائے اجے جرموک نہیں پائے تے بے وضو ہو گئے. سمجھ آئی؟ اب اس نے موزوں پر مسا کیا ہو یا نہ کیا ہو، کل سمجھیا، پھر اس نے جرموک پہن لیے تو ان جرموکوں پر مسا جائز نہیں ہے. جی کل سمجھی؟ ان یہ اتار کر موزوں پر مسا کرنا پڑے گا. تو جرموکین پر کب مسا جائز ہے؟ جب پہلے پاؤں دھونے کے بعد بے وضو ہونے سے پہلے موزوں پر جرموک بھی پہن لے تب مسا جائز ہے. وگرنہ اسی طرح موزے پر دوسرا موزہ اگر پہن لیا تو اس دوسرے پر بھی تب مسا جائز ہے جب یہی صورت ہو. کیا؟ اگر بے وضو ہو گیا ہے پھر پہنے ہیں تو اب جائز نہیں ہے، اب نیچے والے پر ہے کیونکہ حدث اس پر پہنچ چکی ہے. گل سمجھیا؟ اے شاباش سے
یہ ایسی ہے کہ جیسے بے وضو بندہ موزہ پہنے تو مسح کر سکتا ہے، یہ وہی صورت ہے جی، گل سمجھی؟ ایشا سے پچھلا دیکھو درو کہ پھر مسح جرموک پر محض جائز ہے جبکہ پہنے جرموکین کو پہلے اس سے کہ بے وضو ہو موزے پہننے کے بعد، گل سمجھیا؟ پس اگر بے وضو ہو گیا خفین کے پہننے کے بعد پہلے پہننے جرموک کے، اب مسح کیا ہو موزوں پر یا نہ کیا ہو کوئی عرض نہیں، صرف بے وضو ہو چکا ہے، پھر پہنے اس نے جرموکین تو نہ مسح کرے جرموکین پر۔ چلو جی، بس اگر بے وضو ہو گیا خفین کے پہننے کے بعد پہلے پہننے جرموک کے، پھر پہنے جرموکین، نہ مسح کرے جرموکین پر۔ بس اگر بے وضو ہو گیا خفین کے پہننے کے بعد جرموکین کے پہننے سے پہلے پھر پہنے جرموکین تو نہ مسح کرے جرموکین پر۔ شاباش، کل سمجھیو جی، تو مسح نہ کرے، اس لیے کہ بدلیت پکی ہو چکی ہے موزے کے لیے باوجہ حدث کے جرموک پہننے سے پہلے، جی وہ بدل بن چکے ہیں۔ کون؟ موزے، کیونکہ بے وضو ہو گئے، حدث ان پر طاری ہو چکی ہے، بات سمجھیا؟ پس نہیں منتقل ہوگی بدلیت موخف سے جرموکین کی طرف، اور نہ ہوں گے جرموکین بدلہ خف سے بوجہ اس کے جو پہلے گزر گیا کہ بدلے کا بدل نہیں ہوتا۔ بے وضو ہونے سے پہلے موزے ابھی پاؤں کا بدل نہیں بنے، بشک 10 مرتبہ اتارے 10 مرتبہ پہنے کوئی عرض نہیں ہے، بے وضو ہوا اب موزہ بدلا بنا پاؤں کا، اب حدث چمڑے کے اوپر ہے نیچے نہیں گئی ہے، تو چونکہ یہ پکا ہو گیا لہذا اب جرموک پہنے گا تو یہ حدث نیچے موجود ہے، حدث نیچے موجود ہے مطلب ہے۔ ہاں بھائی اگے ولو نازع احد الجرموکین فله ان ينظر بعد المسح علیہما او خرج بلا قصد بلا قصد فله ان ينزع الاخر، پھر ينزع ينزع الاخر فا این تے لام حرف ہلکی ہون تا اکثر معنی یمنا ہوندا فله ان ينزع الاخر ويمسح على الخفين۔ چلو جی، اگر اتار دیا مولوی فیضان نے جرموکین کا ایک مسے کے بعد ان پر، موزے پائے موزیاں تو بعد جرموکین پائے پھر بے وضو ہویا تے جرموکین تے مسا کر سکتے ہیں کہ نہیں، جیڑی کرنے دی صورت ہے، اس نے مسا کر لیا جرموکین پر تے سنگی آ گیا یار وکھایا نا بلے بلے اتنے جڑا موزہ پائے یہ بڑا ودیا ہے لا کے وکھایا نا، انہیں فٹوفٹ لا کے وکھا دیتا، مسئلہ تو پتہ کو نہیں سی، اس نے ایک جرموک اتار دیا ان پر مسے کے بعد اس واسطے کہ جب تک وضو نہ ٹوٹے تسی بشک موزے تے جرموک 50 واری لاؤ تے 50 واری پاؤ، اس کام تے لگے رہو کوئی حرج نہیں، سمجھو نہیں پئی ہے بے وضو ہونے کو پہلے ان پر مسح کرنے کے بعد ایک جرموک اتار دیا یا نکل گیا جرموک بغیر قصد کے، کھلا ہے بوٹ آپے پر جا پیا جی، سمجھے گل نا جی، ٹھڈا مارن لگا تے پر بوٹ جا پیا جی پیروں نکل کے جی، تو پس جائز ہے مولوی فیضان کے لیے یہ کہ اتار دے دوسرا خود اور مسح کرے دونوں موزوں پر، مسح کرے، اور اگر چاہے تو اعادہ کرے مسح کا دوسرے پر اور مسح کرے مخف پر، وہ جو اتارا ہے اتر گیا ہے جرموک اس کا، خانے جو کچھ بھی نہیں پہ بے جرموکا ہوتے مسح کیتا سی ایک جرموک لا دیتا یا آپے لے گیا، سمجھ آئیے، تے اے اومے میں جویں موضع لے جائے تو مسح ختم ہو جاتا ہے۔ ہوں اندے واسطے دو صورتاں نے، دوسرا بھی جرموک لا دے
تے دوواں موضعاں تے مسح کرے. سمجھ آئی؟ یا جڑا جرموک ہے وہ رہن دے ایک اون دے اتے مسح کرے تے جڑا موضع ننگا ہو گیا اس موضع اتے مسح کرے. یہ جائز ہے. سمجھ آئیے؟ ایک بندہ ایک پیر وچ ایک موضع پائے ایک پیر وچ 10 موضع پا لوے انہوں اجازت ہے جی. سمجھ آتی پی ہے؟ بے وضو ہونے کو بعد جڑا ایک کے ان دے اتے مسح کرنا ہے تے جس اتے 10 کٹھے کر کے پائے نے اتلے تے مسح کرنا ہے. سمجھو کہ کوئی نہیں یہ ضروری نہیں بھی دونوں پیراں وچ یا ایک موضع ہوے یا دو ہون یا تین. یہ نہیں ضروری کوئی مسئلہ کہ اگر جرموک اس نے پہنے اور مسح ان پر کر لیا ہے تو پھر کیا کیا ایک کو یا خود اتر گئے تو اب مسح ختم ہو گئے. اب 2 صورتیں ہیں یا یہ کرے کہ دوسرا بھی جرموک اتارے یا وہ رہنے دے نئے سرے سے ایک کے جرموک پر اور ایک کے مسح کرے لیکن مسح ختم ہو گیا. مقصد یہ ہے. سمجھی گل لو. اور اگر اتار دیا اس نے جرموکین کا ایک بات مسے کے ان دونوں پر یا نکل گیا جرموک بغیر ارادے کے تے مسا ٹوٹ گیا. مسا ہوں مسا کرنا سو باقی وضو ہے یا وضو بھی کسی اور وجہ نہ ٹوٹ گیا تو وضو بھی کرنا ہے تو مسا بھی کرنا ہے. اب 2 صورتیں اس کے لیے بس جائز ہے نبی احمد رضا کے لیے یہ کہ اتارے دوسرے کو اور مسا کرے اپنے دونوں موضوع پر اور اگر چاہے تو اعادہ کرے مسے کا دوسرے پر اور مسا کرے موضع پر وہ موضع کے اتر گیا ہے جرموک اس کا. گل سمجھیا؟ اے دونوں طرح جائز ہے جی. ہاں بے شاباش. اور اگر اتر گیا ہے جرموکین کا نازا بھڑیا اتاریا انہیں اور اگر اتارا اس نے اگر اتر گیا ہے تو او خارجہ بلا قصد اندر کے معنی کرو سکے پھر کلوز بے رب الناس تے پھر پہلی رکعت کی پڑھنی. اور اگر اتر جائے اور اگر اتار دیا اس نے جرموکین کا ایک بعد مسا کے ان دونوں پر جرموکین پر یا نکل گیا بغیر قصد ارادے کے. کون نکل گیا؟ جرموک 10 چنا جی. پس لازم ہے پس جائز ہے کہ اس کے لیے یہ کہ اتارے دوسرا بھی دوسرے کو یار اتارے دوسرے کو اور مسا کرے اپنے دونوں موضوع پر اور اگر چاہے تو یار کے اور اگر چاہے تو اعادہ کرے مسے کا دوسرے پر اور مسا کرے موضع کا وہ موضع کہ اتارا ہے اس نے اس کے جرموک کو. اور اگر اتار دیا اس نے جرموکین کے ایک کو مسے کے بعد جرموکین پر یا نکل گیا جرموک بغیر قصد کے پس اس کے لیے جائز ہے یہ کہ اتار دے دوسرے کو اور مسا کرے اپنے دونوں موضوع پر اور اگر چاہے تو اعادہ کرے مسے کا دوسرے پر اور مسا کرے جرموک پر وہ جو اتارا ہے موضع پر اس موضع کا کہ اتارا ہے اس نے اس موضع کے جرموک کو. وفی روایات اصل مبسوط کی روایات میں یہ ہے کہ اتار دے جرموک باقی اور مسا کرے خفین پر. کل سمجھیا؟ یعنی اوتھے اے گل لکھیے ایک کوئی جزی لکھیے کیڑی تے پھر موضع تے انہاں 2 صورتاں دسیاں نا اوتھے ایک صورت ایک جزی ہے. تجرید کے اندر یہ جزی ہے کہ ان تاقض المسح فیہما یعنی ینزع احدہما قضا فی الخلاصہ. تجرید میں یہ جزی لکھی ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے مسا دونوں جرموکوں میں یعنی 2 میں سے ایک کو اتارا تو دونوں کا مسا ٹوٹ گیا. 2 میں سے جیسے آگے مسئلے آئیں گے کہ 2 موضوع میں سے ایک موضع اتار دینا پیر ننگا کر دے
تو مسا ختم ہو جاتا ہے، پاؤں دھونے پڑتے ہیں. اسی طرح صورت قضاء فی الخلاصہ گل سمجھیا. مسئلہ ولا یجوز ان یقتصر علی مسح المنزوع من غیر اعادت المسح علی غیر المنزوع، کہ جڑا اتارے اس موضع اتے مسح کر لوے تے جڑا جرموک نہیں لایا اوندا چونکہ پہلو مسح کیتا ہے تے اعتبار کرے کہ او ہے، اے جائز نہیں. کیونکہ مسا پورا ٹوٹدا ہے، ادھا نہیں ٹوٹدا. انج نہیں ہوندا بھی ایک پیر دا مسا ٹوٹ گیا تے باقی دا باقی ہے. گل سمجھیا؟ جے ہے تے دوواں دا ہے تے جے ٹوٹیا ہے تے اس لیے جرموک لایا ہے نا، ایک پیر دا مسا دا ختم ہو گیا نا، دوجے دا خام خواہ ہو گیا. لہذا بھی عقل یہ کہے کہ جی دوسرا جرموک تو پہنا ہوا، اس پر تو مسا کیا ہوا تھا، لہذا صرف ایک ہی پاؤں کا مسا کرنا ہے، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. یہ اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اور نہیں باطل ہوا مسا غیر منزوع کا، جو اتارا نہیں ہے نا اس کا مسا جڑا لایا ان دا باطل ہے، ایک موضع تے مسا کر لے جائز ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ اگر پہنتا شروع میں جرموکین میں سے ایک، اگر مسا کرتا ابتدا میں جرموکین میں سے ایک پر اور خفین میں سے ایک پر تو یہ بالاتفاق جائز ہے. بھئی ایک موضع تے جرموک پا لے، ایک موضع تے کوئی نہیں پایا، تے جسلے بے وضو ہوئے تے انج مسا کر سکتا ہے کہ کوئی نہیں؟ کی ایک دے موضع تے کرے، سننا پہ کہ کوئی نہیں. یہ جائز ہے. جب ابتداء ان جائز ہے تو بقاء ان بھی جائز ہے. جب لہذا ایک کا مسا موجود ہے دوسرے کا کر لے. یہ دلیل ہے کن کی؟ سمجھ آئیے؟ والا نا ہماری دلیل یہ ہے کہ انتقاض ان الانتقاض فی الوظیفۃ الواحدۃ، یہ انتقاض جو ہے نا، انتقاض ایک وظیفے میں، یعنی پیران دا مسا ایک وظیفہ ہے پورا. سمجھائیے؟ ان فقہ دے وچ وظیفہ مطلب حصہ، کہ انتقاض ایک وظیفے میں کس میں؟ پاؤں کے مسے میں. یہ متجزی نہیں ہوتا. یہ بھائی ادھا مسا ٹوٹ جائے تو ادھا مسا. اور جرموکان یہ خفین کی طرح ہیں. جرموکان اب گل سمجھی کہ نہیں؟ لہذا اگر اتارا اس نے، اگر اتار دے خفین کا ایک تو پورا مسا باطل ہو جاتا ہے، یعنی جو نہیں اتارا وہ بھی باطل ہوگا. دونوں کو اتار کر پھر پاؤں دھونے پڑتے ہیں. اسی طرح جب ایک جرموک اتارا تو یہ تو مسا ختم ہو گیا نا، تو خام خواہ دوسرا بھی. اس لیے دونوں پر چاہے تو دوسرا جرموک اتار کر موضوع پر مسا کرے، چاہے تو اس موضع پر اور اس جرموک پر مسا کرے. اور منع کر لیا کرنا ہے.